بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جور عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوات جی خاندان اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم سب کو یوسف بنا میں رکھی الہی احساسات کا خیالات کا اظہار فرمایا میں ہرگز اور ہرگز اس لائق نہیں. میں آپ عزاداران سید شہداء المؤمنین کی قدموں کی خاک کی بلادری کر سکتا طبیل بیت کا خادم ہونا اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار محمد و آل محمد نے یہ توفیق عنایت فرمائی. آخری مجلس ہے اس سلسلے کی اور میں شرمندہ ہوں کہ ہم اگرچہ ہر روز تجاوز کرتے چلے گئے وقت سے لیکن بین ہمام زیادہ مطالب بیان نہ ہو سکے. حدیث قدسی کے میں نے عرض کیا اس کی سند میں کسی بھی اعتبار سے شک اور تردید کی گنجائش نہیں. ایت اللہ میر جہانی اصفہانی جیسے عظیم فقیہ محدث محقق انہوں نے اس حدیث کی سند کی صحت پر ضخیم کتاب تعریف کی اور یہ مضمون صرف اس حدیث قدسی میں بیان نہیں ہوا. بہت ساری احادیث نبویہ میں بھی یہ حقیقت بیان ہوئی اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حقیقت کو اپنے لفظوں بیان کیا. بات وہی ہے، لفظ الگ ہے. یہ حدیث جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں بیان کیا اور اس حدیث کو ابان بن تغلب نے امام صادق سے روایت کیا. ابان کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ
سبحان اللہ. ایک نور جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، یہ نور نور سفید ہے، اور یہ نور نور جمال خدا ہے. اور دوسرا نور یہ ہنگام غروب اور غروب سے پہلے ظاہر ہوتا ہے اس کائنات میں. یہ نور نور سرخ ہے، اور یہ نور جلال خدا ہے. اور تیسرا نور جو دن کے وقت ظاہر ہوتا ہے، یہ نور زرد ہے، اور یہ نور عصمت و طہارت ہے. نور سفید جو نور جمال خدا ہے، جو وقت طلوع آفتاب ظاہر ہوتا ہے، یہ نور نور نبوت و رسالت ہے. اور نور سرخ جو ہنگام غروب ظاہر ہوتا ہے، جو نور جلال خدا ہے، یہ نور نور امامت و ولایت ہے. اور دن میں جو نور ظاہر ہوتا ہے نور زر، یہ نور نور عصمت و طہارت ہے. اور یہ نور خاص ہے میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور اللہ نے میری دادی فاطمہ کے نور کو نور نبوت اور نور امامت کے درمیان، نور رسالت اور نور ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نور نبوت بچتا ہے نہ نور امامت بچتا ہے. نبوت باقی ہے سیدہ کی وجہ سے، امامت باقی ہے سیدہ کی وجہ سے، بے شک توحید خدا باقی ہے فاطمہ زہرا کی وجہ سے. تمام نبی مدیون ہیں سیدہ زہرا کی، تمام اولیاء مقروض ہیں سیدہ زہرا کی. کائنات کا ہر شریف اور باضمیر انسان جبین نیاز خم کیے در زہرا پہ کھڑا نظر آئے گا. اس کائنات میں دروازہ فاطمہ یہ معیار شرافت انسانی، جو سر اور جبین اس دروازے پر جھک جائے وہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو اس بیوی کی قدر کو نہ سمجھے اور اس بارگاہ میں بے ادبی کا مرتکب ہو جائے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. بے شک بے شک. دنیا جتنے بھی القاب، جتنے بھی الفاظ سابقے لاحقے اس کے نام کے ساتھ کیوں نہ جوڑ دے، سیدہ زہرا کی دشمنی کی وجہ سے کبھی بھی لعنت کا توق اس کے گلے سے الگ نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. ذات فاطمہ زہرا معیار شرافت انسانی. لا ریب. انسان حیران ہوتا ہے اصحاب مصطفیٰ میں سے ایمان کے اعتبار سے وہ صحابی جو سب سے افضل
یہاں تک کہ پیغمبر نے 10 درجے قرار دیے ایمان کے، اور 9ویں درجے پر حضرت ابو ذر کو قرار دیا۔ ابو ذر بھی سلمان کی برابری نہیں کر سکتے اللہ اکبر، کہ ابو ذر 9ویں درجے پر، سلمان 10ویں درجے پر، اور کشف الغمہ میں اور دیگر کتابوں میں یہ معتبر حدیث پیغمبر سے مروی کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو وہ سلمان کو قتل کر ڈالے۔ در فاطمہ کی نسبت جو اہتمام سلمان نے کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اصحاب میں سے اگرچہ مقداد بن اسود بھی عظمت سیدہ کے معترف ہے، بے شک، اگرچہ ابو ذر بھی، حذیفہ یمانی بھی، باقی افراد بھی، لیکن معرفت کا معیار فرق کرتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندوں میں سے اللہ کی خشیت رکھنے والے علماء ہیں۔ جس کے پاس جتنا علم ہے، جتنی معرفت ہے، وہ اتنا زیادہ در سیدہ پر خاضع نظر آئے گا۔ یہ داڑھی، یہ ریش، یہ شرافت انسانی کی پہچان ہے۔ عالم بزرگوار تشریف فرما، کئی کتب حدیث میں اور سیرت میں نے خود دیکھا، آیت اللہ حسینی میلانی سے سنا، آیت اللہ وحید خراسانی سے سنا، افسانہ نہیں، اصحاب رسول میں سے برجستہ ترین شخصیت حضرت سلمان، اسی ریش کے ساتھ جو انسان کے شرف کی پہچان ہے، اگر کسی نے دوسرے کو راضی کرنا تو اسے قائل کرنے کے لیے اس کی داڑھی کو چھوتا ہے۔ یہ داڑھی شرافت انسانی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ ریش، یہ داڑھی جو شرافت انسانی کی علامت ہے، اسی داڑھی کے ذریعے سے جناب سلمان بارہا و بارہا جناب سیدہ کی دہلیز پر جھاڑو کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر، جب کوئی عاقل سوچے گا تو اسے یہ بات بہت عجیب اور عقل و بصیرت سے دور نظر آئے گی، لیکن نہ، سلمان جانتے ہیں کہ یہ دروازہ کس لائق ہے، اس کا شرف اور مقام کیا ہے، کیوں وہ یہ عمل انجام دیتے تھے، تاکہ ان کا عمل پیغام بن جائے۔ برابر جو ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں اس دروازے کی حرمت کی طرف متوجہ کیے، اگر پیغمبر گرامی اسلام کی نگاہ میں سلمان فارسی کا یہ عمل شرافت انسانی کے معیار کے متصادم ہوتا تو منع کر دیتے، روک دیتے، لیکن نہ، ذات فاطمہ، در فاطمہ، معیار شرافت انسانی۔ خوش نصیب ہے وہ جس سے سیدہ راضی چلی جائے، سبحان اللہ، بد نصیب ہے وہ جس سے سیدہ ناراض چلی جائے۔ یہ سلمان ہے۔ آیت اللہ قزوینی نے اور باقی علماء نے ان سے متعلق یہ روایت تحریر کی۔ اس درجہ محبوب ہیں سیدہ کی بارگاہ میں کہ ایک مرتبہ سیدہ نے کچھ کھجوریں جناب سلمان کو عنایت کی کہ یہ لے جائیں، لیکن ان کی گٹھلیاں مجھے لوٹا دیجیے گا تاکہ میں مزید
کھجوریں درخت ان سے کاشت کیے جا سکے. لیکن جناب سیدہ نے ان کی گٹھلیاں پہلے سے نکال دی اور کھجوریں دی. جناب سلمان گئے، جب استفادہ کر چکے، کھجوریں کھا چکے، تو پھر پلٹ کر آئے. کہ سیدہ آپ نے فرمایا تھا گٹھلیاں آپ کو لوٹائی جائیں، لیکن کسی کھجور میں کوئی گٹھلی نہیں تھی. سیدہ نے فرمایا ہاں میں جانتی ہوں، اس لیے کہ میں نے وہ گٹھلیاں پہلے سے نکال لی تھی تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. کہ سیدہ پھر آپ نے ایسے فرمایا کیوں؟ کہ اے سلمان، اے چچا، اللہ اکبر، میں یہ چاہتی تھی کہ اس بہانے آپ دوبارہ تشریف لائیں گے سبحان اللہ، تو میں دوبارہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکوں گی. اس حدیث کو بھی میں نے آیت اللہ وحید خراسانی سے سنا. فاطمہ زہرا باطنها عفو اللہ ظاہرها رحمت اللہ. اللہ اکبر، وہ بی جس کا باطن عفو خدا ہے، اللہ اکبر، یعنی بشریت کے گناہوں کی معافی اگر کسی ذات کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، وہ بی جو اس ساری کائنات میں سے مقام شفاعت عظمیٰ پر فائز ہے، بے شک، وہ فاطمہ زہرا ہے، سبحان اللہ، جن کا ظاہر رحمت ہے. کیا مطلب؟ یعنی خلق اور خالق کے درمیان ذات سیدہ مجرے فیض ہے، بے شک، واسطہ فیض ہے. بے شک، اللہ کی ہر عطا اور ہر نعمت بشر تک سیدہ کے ذریعے سے آتی ہے. بے شک، بے شک، انسان کا ہر عمل، عبادت و دعا سیدہ کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. جو سر اس دروازے پر جھک جائے وہ حامل رحمت خدا ہے. ماشاءاللہ، ادب فاطمہ گناہوں کی نسبت ڈھال ہے. ادب فاطمہ آتش جہنم سے بچنے کی ضمانت ہے. آخری مجلس ہے، اس لیے سمجھتا ہوں یہ روایت عرض کروں جوانوں کے لیے جو امید ہے. صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ ثقۃ الاسلام، جو ہماری معتبر ترین شخصیت ہے، بہار الانوار کی 110 جلدوں کا انہوں نے 7 جلدوں میں خلاصہ کیا، سفینۃ البہار کے نام سے. 300 سے زیادہ کتابیں لکھی شیخ عباس قمی نے، اور جو پذیرائی ملی خود مفاتیح الجنان کو اٹھائی. ہر مسجد میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر عبادت گاہ میں موجود ہے. یہ شیخ عباس قمی، انہوں نے جناب سیدہ کی شخصیت پر اور آپ کے مصائب پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے بیت الاحزان. اور جو وجہ تعریف انہوں نے کتاب کے آغاز میں بیان کی کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، تو کہ ایک مرتبہ کسی سفر میں ایک قریے سے یا ایک دیہات سے گزر رہا تھا اور مجھے سفر میں چاقو کی چھری کی ضرورت پیش آئی. تو میں پوچھتا ہوا کہ یہاں کوئی دکان ہو. کسی نے بتایا ایک لوہار ہے جو خود اوزار بناتا ہے، چاقو اور چھریاں بھی بناتا ہے، وہاں سے آپ اپنی پسند کی چھری لے لیجیے. میں گیا اور میں اس کا کام دیکھنے میں ماہر ہو گیا. جبکہ وہ لوہار جب آگ کی بھٹی گرم ہو جاتی تھی، سرخ ہو جاتی تھی، اس میں وہ لوہے کو ڈالتا تھا
تاکہ اسے گرم کرے اور پھر موڑ سکے. اور لوہا جب اس بھٹی میں مکمل طور پر سرخ ہو جاتا تو وہ اسے کسی اوزار سے یا گیلے کپڑے سے پکڑنے کے بجائے اپنا ہاتھ آگ کے اندر لے جاتا ہے, اسے پکڑتا ہے اللہ اکبر, اور پھر اسے کوٹنا شروع کر دیتا ہے, دراتیاں بناتا ہے, چھریاں بناتا ہے, دیگر اوزار بناتا ہے. مجھے تعجب ہوا, میں نے کہا یہ کیسے کر لیتے ہو؟ کہ شیخ اپنا کام بتاؤ, جو چاہیے بتاؤ, جو لینا چاہتے ہو لو اور رفع زحمت کرو, جاؤ. کہنا میں یہ راز جانے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا, کہ میں پابند ہوں, میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, کہ جب تک نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اور پھر اس لوہار نے اس وعدے کے ساتھ مجھے بتایا کہ وعدہ کرو جب تک میں زندہ ہوں کسی سے ذکر نہیں کرو گے, میرے مرنے کے بعد تجھے اختیار ہے. کیا بتاؤ؟ تو اس لوہار نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے اسی دکان پر دن کے وقت ایک خاتون آئی اور اس نے مجھ سے مدد کی خواہش کی کہ 4 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کمانے والا کوئی نہیں, کئی دنوں سے میرے گھر میں فاقے, اور محلے کے دکاندار نے مجھے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا. اور اب ہمارے گھر میں وہ کیفیت ہے کہ اگر آج میں اپنے بچوں کو کچھ نہ کھلا سکی تو مجھے خوف ہے کہ ان میں سے کوئی مر نہ جائے, میری مدد کرو. لیکن جب میں نے نگاہ اٹھا کر اس خاتون کو دیکھا, اس کے حسن و جمال پہ نگاہ پڑی, تو میں نے اس مدد کو گناہ سے مشروط کر دیا. اس شرط پر تمہاری مدد کروں گا اگر تم میری خواہش کو پورا کرے. اس خاتون نے سر جھکایا, چلی گئی, اور کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ اور پھر مجھ سے کہا کہ اگر میں مجبور نہ ہوتی دوبارہ نہ آتی, میں پریشان ہوں, میری مدد کرو. میں نے دوبارہ اس مدد کو مشروط کر دیا. اس خاتون نے کہا اگر تم مجھے جانتے تو شاید ایسی خواہش نہ کرتے. کہا بتاؤ کون ہو تم؟ کہا میں اولاد فاطمہ سے, میں سید زادی ہوں. لوہار کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس بیوی کا نام سنا مجھ پہ لرزہ طاری ہوا اور میں خود کو انتہائی شرمندہ محسوس کیا. میں نے اس خاتون سے معافی طلب کی کہ مجھے معاف کر دو اور اپنی دادی سے میری شکایت نہ کرنا. میں اٹھا, جو کچھ میرے پاس تھا سب اسے دے دی اور کہا آئندہ بھی اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے کہہ سکتی. اسے رخصت کرنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ اپنے کام کو جاری رکھوں, لیکن میری طبیعت مزمحل تھی. میں نے کام کو چھوڑا, دکان کو بند کیا, گھر چلا گیا کہ کچھ دیر سستاتا ہوں, آرام کرتا ہوں. اور جب میں آرام کی غرض سے لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی. جب سویا تو عالم خواب میں ایک مخدرہ کو دیکھا, جس بیوی نے اپنے تعارف میں فرمایا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا لے جانے والی اللہ اکبر مقام شفاعت عظما. خوش نصیب ہے وہ. کون ہے فاطمہ؟ ذات فاطمہ ذہن بشر سے ماورا ہے. ذات سیدہ اس دید سے نہ دیکھا جائے جس دید سے عام طور پر سیدہ کی شخصیت کو پیش کیا جاتا ہے. فاطمہ زہرا وہ آسمانی شخصیت ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے مختصر عرصے کے لیے زمین پر اتارا پیکر بشری میں, لیکن حقیقت فاطمہ کیا پیغمبر نے بتایا. فرمایا فاطمہ زہرا
حوراء انسیہ ہیں. یہ ہماری تقریباً حدیث کی کتابوں موجود ہے. جو کتاب اٹھا لیں, فاطمہ زہرا حوراء انسیہ, یعنی انسانی شکل میں حور ہیں. اب لازم ہے کہ پہلے حور کا تصور روشن ہو. حور کا ایک تصور مولا نے دیا, ایک تصور مولا نے دیا. جو تصور عام طور پہ ہمیں دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر, مسجدوں میں جمعے کے خطبوں سے, وہ تصور حور جس کے لیے بہت سارے خود کو ضائع کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں, جس کی آنکھیں ایسی ہوں گی اور گردن سرخی دار اور بال ایسے ہوں گے اور پورا حلیہ. ایک شخصیت آج کل علیل ہے, انہوں نے بھی بہت بالتفصیل حتیٰ ایک مرتبہ تعلیمی ادارے میں پنجاب یونیورسٹی میں وائس چانسلر و اساتذہ کی موجودگی میں بیان کر رہے ہیں. عجیب و غریب ایک منظر کشی, ایسے وہ کپڑے اور سب کچھ. یہ حور نہ میرے عزیزوں, اگر اس حور کی خواہش پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو نظر ثانی کر لیجیے. حور کا یہ تصور عرفاء نے, صف اول کے مفسرین قرآن نے نہیں دیا. جنت شہوتوں کا مقام نہیں. کیا کہہ لے سبحان اللہ. جنت کوئی جنسیات کے لیے ایسی جگہ نہیں جیسے ہماری زندگیوں میں ایک ایسا تصور کہ شاید دودھ کی نہر چل رہی ہے یا شہد کی نہر چل رہی ہے, اس کے کناروں پہ گھاس لگا ہے, پھل ہیں, پھول ہیں, انسان کے بغل میں ادھر بھی کچھ حوریں ہیں, ادھر بھی حوریں ہیں, ہاتھ میں جام ہے, پھر وہ شراب پی رہا ہے, اور یہ زندگی ہے. نہ یہ تصور جنت ہرگز نہیں. یہ ملا فرض کر لیجئے, اب نام ممبر سے لینے کی ضرورت بھی نہیں. مثلا وہ جو نمائندہ ہیں اس وقت دین کے, حج بھی نہیں ہے, داڑھی اتنی لمبی لگتا ہے اللہ والے, مگر بغض و حسد کینہ سے ان کے قلب کالے. اب فرض کر لیجئے کہ مولوی فضل الرحمان صاحب یہ بھی تو حور کی تمنا رکھتے ہیں, کیا نہیں رکھتے ہیں. اور آپ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے, فرض محال تو محال نہیں ہے, فرض کر لیجئے کہ انہیں بھی جنت میں حور مل جائے. جیسا مرحوم اقبال نے کہا کہ شیخ مسجد میں سر جھکاتا ہے, حور جنت میں کام جاتی. جو حور کے تصور میں عبادت کر رہا ہو, نمازیں پڑھ رہا ہے, حور مل جائے اور وہ ڈر جاتی ہے کہ نہ کرے, خدا نہ کرے میرے نصیب میں یہ سا بات ہے, اس پر تو عطا ہو جائے گی, تو حور پر کیا ہوگا؟ کیا ظلم نہیں ہے؟ اللہ اگر اس پر عطا کر رہا ہے تو حور کو کیا ملا ہے؟ اسے حور ملی ہے, حور کو کیا ملا ہے؟ پروردگار کے ہاں سنخیت پائی جاتی ہے, اور جنت مقام سنخیت. بے شک یہ تصور حور نہ, یہ قرآن سے متصادم ہے. اگر آپ چاہیں کہ تمہیں مزید وضاحت بھی عرض کر دوں گا, لیکن آخری مجلس سے تمہیں روک کر نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تصور حور نہیں, وہ نہیں ہے جو ہمیں دیا گیا, جو معصومین نے سمجھایا وہ کچھ اور ہے. حور الگ سے کچھ نہیں ہے. حور انسان کا حسن عمل ہے جسے انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اس میں جتنا خلوص ہے, جتنی معرفت ہے, جتنی دقت ہے, جتنی بصیرت ہے, جتنی گہرائی ہے, اس کے مد نظر انسان کے حسن عمل کو مجسم کیا جائے گا, اور اس تجسم کو قیامت کے دن اس کا مصاحب قرار دیا جائے گا, جسے قرآن میں حور کا نام
نام دیا گیا، وہ الگ سے خارج سے نہیں ہے، اور وہ کئی درجے حسین ہے۔ دیکھیے ہم شکم مادر میں رہے اور 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد جو خوراک شکم مادر میں ہمیں ملی اور کئی مہینے استعمال کرتے رہے، اور پھر جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا گیا؟ اس ناف کو کاٹ دیا گیا، جس سے ہمیں کئی مہینے مسلسل شکم مادر میں وہ خوراک پہنچتی رہی۔ اب دنیا میں آئے تو یہاں کی خوراک ادھر کے حساب سے جو خوراک ہمیں شکم مادر میں ملتی رہی اب وہ ترک ہو گئی، اسے چھوڑ دیا، اور دنیا میں یہاں کے مطابق خوراک دی جائے۔ فلسفہ مثال تقریب ذہن 10 ادب جوڑ کر اگر وہی خوراک جو ہم میں سے ہر ایک شکم مادر میں استفادہ کرتا ہے، اگر ابھی دنیا میں اس کے سامنے پیش کر دی جائے کہ استفادہ کیجئے اور استعمال کیجئے، استعمال کرے گا کوئی؟ نہیں، کراہت ہوگی۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اب اس کی کثافت بشر پر عیاں ہے، اسے استعمال کرنا ہرگز مناسب نہیں سمجھے گا۔ بعین ہی جب یہاں سے اس عالم مثال میں جائے گا، جنت میں جہاں لطافت ہی لطافت ہے، ایسے عالم میں جب اس کی عقل کامل ہو جائے گی تو وہاں پہنچ کر یہ خواہشیں جن کے لیے اس دنیا میں مرا جاتا ہے، یہی کچھ اسے پیش کیا جائے تو منہ موڑ لے گا۔ وہاں کی خوراک وہاں کی مطابق ہے۔ حور کا تصور ابھی سے نہ سجایا جائے، جب پہنچیں گے تو خود دیکھ لیجئے گا ہم کس درجہ نیچے سوچ رہے تھے، خدا نے ہمارے لیے کیا رکھا۔ ہر انسان کی حور جو اسے ملے گی خود اس کے حساب سے، ایسا نہیں کہ مرد انسان ہے اور خواتین انسان نہیں، یا مرد زیادہ انسان ہے اور خواتین کم انسان ہے، نہ، بحیثیت انسان مرد و زن میں فرق نہیں، جیسے یہ انسان ہے ویسے ہی وہ انسان ہے۔ اگر مرد کو حور ملے تو عورت کو کیا ملے گا؟ حور صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بے شک حور خواتین کے لیے بھی ہے۔ حور وہی ہے اسی کا اختیار کردہ عمل جسے زندگی میں ارادے سے اختیار سے خود اپناتا ہے، قیامت کے دن اس کے اسی عمل کو مجسم کر دیا جائے گا کہ اب اپنی ابدی حیات کو اسی کے ساتھ گزاریے۔ جیسا عمل ہے ویسی جنت ہے، ویسی حور ہے نا۔ اگر بات پہنچی ہو اشارتاً کسی حد تک، اب سمجھنا ہے پیغمبر سیدہ کا کیا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ زہرا حوراء انسیہ ہے، یعنی فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جب ارادہ کیا تمام خیر کو، تمام اچھائی کو، تمام کمال کو، عزت بشر کی معراج کو، شرافت انسانی کے نقطہ انتہا کو، تمام عزتوں کو، تمام شرافتوں کو، تمام نیکیوں کو اور کمالات کو تجسم دے، تو ان کمالات کو تجسم دینے کے لیے اللہ نے جس نورانی پیکر کا انتخاب کیا، اس نورانی پیکر کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تو زن کے آئینے میں نہ دیکھا جائے، سیدہ کو جنس کے آئینے میں نہ دیکھا جائے، عورت ہیں، خاتون ہیں، نہ، فاطمہ زہرا
کمال مطلق، فاطمہ زہرا مجسم کمال، فاطمہ زہرا شرف انسانی کی معراج، فاطمہ زہرا تمام خیر، ہر اچھائی، ہر نیکی کی معراج کا نام فاطمہ ہے۔ بے شک جہاں نقص کا تصور ممکن نہیں، وہ ذات جہاں سارے شرف، سارے کمالات اور ساری فضیلتیں جمع ہوں، وہ فاطمہ ہے۔ اس لیے چونکہ فاطمہ زہرا حوراء انسیہ ہے، انسانی پیکر میں اللہ نے اپنے جمال کو اتارا، جمال الہی بطور عدم جو جب منعکس ہوا جس نورانی پیکر میں، اس پیکر کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اس لیے اگر اس بی بی کی شخصیت کا وزن کیا جائے اور آپ کے کمالات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو کس کے ساتھ وزن ممکن ہے؟ صرف ایک ہستی کے ساتھ وزن ممکن ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا، اور امام صادق سے بھی اسی طرح کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر اس کائنات میں میرے دادا علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی یا غیر نبی میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا ہم کف، ہم سر اور برابر نہ ہوتا۔ جد رسول اللہ ابراہیم، جناب اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، کوئی نبی فاطمہ کے برابر نہیں۔ اگر علی نہ ہوتے کوئی فاطمہ زہرا کا ہم کف نہ ہوتا۔ علی انسانی فضیلتوں کی انتہا، علی کمال بشر کا نقطہ عروج، سارے کمالات لے کر فاطمہ زہرا سے افضل نہیں، برابری کی منزل پر، برابری کی منزل پر، ہر وصف، ہر کمال، ہر شرف میں علم فاطمہ، علم علی برابر، طہارت فاطمہ، طہارت علی برابر، عصمت فاطمہ، عصمت علی برابر، شجاعت فاطمہ، شجاعت علی برابر ہے، ہر اعتبار سے برابری کی منزل پر۔ اسی لیے یہاں تک کہ عبادت میں بھی برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سی خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ چاہے بھی تو نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ ہر خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیسے برابری کرے؟ اور وہ بھی علی جیسی شخصیت جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ صاحب الغدیر علامہ امینی نے فرمایا کہ ایک رات جب میں حرم امیر المومنین میں موجود تھا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کم سے کم ایک شب کے لیے علی کی تعظیم کروں، علی کی پیروی کروں، اور کم سے کم اپنی زندگی کی ایک رات میں بھی 1000 رکعت نماز ادا کر دوں۔ کہا میں نے نماز پڑھنا شروع کی اور پڑھتے پڑھتے میں تھک کے چور ہو گیا اور میری ہمت جواب دے گئی اور میں 500 رکعتوں سے تجاوز نہ کر سکا۔ یہ علی، کوئی مرد بھی جس علی کے ساتھ عبادت میں برابری نہ کر سکے، لیکن یہ فاطمہ ہے کہ عبادت میں بھی برابری کی سطح پر۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ نے اس بیوی کو بطول بنا کے بھیجا، سبحان اللہ۔ عبادت میں بھی علی کے برابر ہو جائیں،
اور کس کس نے اظہار کیا. اس حدیث کو سال گزشتہ بھی پڑھا تھا، لیکن اب چونکہ گفتگو کے اس نقطے میں شامل ہو رہی تو عرض کر رہا ہوں، اور وقت بھی ختم ہوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں. کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ صفینی بنت محمد، ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے. بات اتنی خوبصورت ہے کہ تکرار کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے. تو آگے سے ام المومنین نے یہ نہیں کہا کون سی بیٹی، اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے، پوچھ رہے ماشاء اللہ، کس سے متعلق پوچھ رہے ہو؟ واہ واہ، وہ تو چار ہیں نا. اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو پلٹ کر ام المومنین کو پوچھنا پڑتا، کس کا پوچھتے ہو. لیکن جیسے ہی پوچھا گیا سمندر کو کوزے میں سمو دیا. ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ سے متعلق کیا کہوں. صلت الظہر، جس نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور کچھ دیر کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی. اللہ اکبر، طہارت میں برابری، عصمت میں برابری، سبحان اللہ، علم میں برابری. علم جس سے متعلق امام جلال الدین سیوطی صاحب در المنصور اپنی علوم قرآن پر مشتمل کتاب الاتقان میں لکھتے ہیں کہ تفسیر قرآن کب سے شروع ہوئی. کہ تفسیر قرآن کا آغاز عہد رسول سے ہوا. سب سے بڑے مفسر رسول ہیں، اور آپ کے بعد 10 صحابہ. 10 صحابہ میں سے سر فہرست علی ہیں. اور اگر علی کے قرآن سے متعلق علم کو دیکھا جائے تو نہ فقط یہ 9 افراد بلکہ تمام صحابہ علی کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتے ہیں جو سمندر کے برابر میں قطرے کی حیثیت ہے. ماشاء اللہ، یہ میرے مکتب کا کوئی عالم نہیں کہہ رہا. شیخ توسی، شیخ مفید، علامہ مجلسی، خمینی بچکن یا کوئی اور نام، جلال الدین سیوطی، وہ نام جس پر اسلامی مکاتب فکر کی بنیادیں استوار ہیں. ہزاروں حدیثوں کا 1.5 لاکھ احادیث لکھی جمع الجوامع میں، اور 9 لاکھ احادیث کا حافظ یہ جلال الدین سیوطی. اتنی احادیث اور پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کر یہ بات کر رہے ہیں. یہ علم علی اور علم فاطمہ برابری کی منزل پر، برابری کی منزل پر. اس لیے ایک دن جب علی گھر میں داخل ہوئے فرمایا فاطمہ میرا جی چاہتا ہے آپ میرے پاس بیٹھے تاکہ میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف سکھاؤں. فاطمہ اٹھی، عرض کیا اے علی آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا. اگر آپ مجھے سنائیں گے تو میں سن لوں گی، لیکن اگر فاطمہ کو اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے. یہ فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا عزت پروردگار، فاطمہ زہرا حجاب توحید. جیسے خمینی بچگن نے آداب الصلاۃ میں اس کی تفسیر بیان کی. فاطمہ زہرا ناموس کبریا، بے شک، فاطمہ زہرا ام الائمہ، بے شک، ام ابیہا. فاطمہ زہرا مقہورہ، مقصورہ. کون؟ جس کے پہلو کو شکستہ کیا، ہائے ہائے، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی.
فاطمہ جسے اس کے بچوں کی موجودگی میں مارا گیا، گھر کے اندر بھی مارا گیا، گھر سے باہر بھی مارا گیا۔ ابھی مجھے مسعود صاحب میں نے کہا کل آپ مجلس پر تشریف لائیے گا، سال گزشتہ بھی آئے تھے تو عذر خواہی کر رہے تھے کہ چچا کا انتقال ہو گیا تو حاضر نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ہاں جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے، کسی اور مسلمان کا انتقال ہو جائے، کیسے تعزیت کی جاتی ہے؟ کیسے تعزیت کی جاتی ہے؟ ایک صحابی کافی دنوں کے بعد مدینے میں جب آ رہا تھا تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اسے پیغمبر کی رحلت کی خبر مل گئی تھی، تو اس نے سوچا میں گھر نہیں جاؤں گا، پہلے پیغمبر کے اہل بیت کی طرف جاؤں گا، جا کر ان سے تعزیت کروں گا، افسوس کروں گا۔ تو اسی طرح وہ بنو ہاشم کی گلی سے قریب ہونا شروع ہوا، لیکن جب گلی میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ بیوی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے سوچا آقا ہمیں فرمایا کرتے تھے اگر کسی گھر سے کوئی فرد چلا جائے، مر جائے تو وہاں چولہا نہیں جلنا چاہیے، آگ نہیں جلنی چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے، ہمسایوں کو چاہیے کہ وہ کھانا بنا کے لے جائیں اور 3 دن تک کھانا لے کے جائیں۔ اور ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے، لیکن یہ تو نبی ہے، کیا صحابہ نے نبی ذاتی کے گھر کھانا بنا کے نہیں بھیجا؟ وہ اپنے تئیں افسوس کر رہے، لیکن جب پہنچے تو کیا دیکھا جو ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا؟ کھانا لے کے آنا یا نہ لے کے آنا، بجائے خود کیا دیکھا؟ در فاطمہ جل رہا تھا، دروازہ جل رہا تھا اور علی کے گلے میں رسی تھی۔ میرے عزیزوں، میں نے پڑھا ہے ایک یہودی جو پیغمبر کا ہمسایہ رہا اور ہمیشہ پیغمبر سے آپ کی گلی میں اس کا گھر تھا اور پیغمبر اس سے حسن سلوک کرتے تھے اور اسے بار بار اسلام کی دعوت دی۔ 10 سالوں میں جو مدینے میں گزارے، قرآن پڑھتے تھے، اس کے لیے دعوت دی، اس کے باوجود وہ اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن آج پیغمبر کی رحلت کے تیسرے دن جیسے ہی گھر سے نکل رہا تھا اور علی کے گلے میں رسی دیکھی، کچھ دیر کھڑا رہا اور بے ساختہ اس کے لبوں سے یہ کلمات جاری ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ دوسرا مسلمان چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا، کہا پیغمبر میں جانتا ہوں زندگی میں کئی مرتبہ انہوں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن تم نے کبھی ان کی دعوت کو استجابت نہیں کیا، قبول نہیں کیا، آج کیا دیکھا؟ ایسی کون سی بات دیکھ لی کہ کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہ میں نے اسی علی کو آج سے 4 سال پہلے جنگ خیبر میں دیکھا، جب اس علی نے در خیبر کو ایک جنبش دست سے فضا میں اچھال دیا تھا اور جو افراد کئی دن تک قلعہ خیبر کو فتح نہ کر سکے تھے اور بار بار بھاگ رہے تھے، علی کی وجہ سے جنگ فتح ہوئی۔ آج وہی علی چند ایک افراد کے ہاتھوں میں اسیر ہے۔ کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے۔ اگر یہ محمد مصطفیٰ کا دن گزرتے رہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، اب کیا کیفیت ہے؟
نبی زادی کی حالت کیا ہے؟ ایت اللہ وحید کی ایک گفتگو میں میں نے سنا فَكَانَتْ كَالْخَيَالِ، جیسے سایہ رہ جاتا ہے، سایہ رہ جاتا ہے. اور وہ مرحلہ آیا چونکہ آخری مجلس سے چند جملے عرض کروں. مولا متقیان سے کہا علی میں نے کچھ لمحے پہلے خواب میں اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی زیارت کی. بابا مجھ سے کہہ رہے تھے فاطمہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، فاطمہ آپ کی تکالیف ختم ہونے والی ہے. علی میں کچھ لمحوں کی مہمان ہوں، سنیں گے 3 شخصیتیں. ایک سعید بن عبداللہ حنفی جنہوں نے روز عاشور 70 تیر کھانے کے بعد جب ان کی آخری سانسیں ختم ہو رہی تھی اور وقت شہادت قریب آیا اور ان کا جسم تیروں پر معلق تھا تو رخ کیا امام حسین کی طرف اور ایک بات پوچھی اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ دوسرا جملہ مدینہ واپسی پر ام البنین نے جب اس کاروان کا استقبال کیا سلام کے بعد پہلی بات جو سید سجاد سے پوچھی کہ سید سجاد میرا دل پھٹا جا رہا ہے، بس اتنا بتا دیجئے کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں کی؟ اور تیسرا جملہ آج فاطمہ علی سے کہہ رہی ہے میں نے اپنے بابا کو دیکھا علی میں کچھ لمحوں کی مہمان ہوں، پھر ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے شکستہ بازو کو اٹھایا، علی کے سامنے دست ادب چھوڑ دیے. اے علی، اے اس کائنات کے سب سے بڑے مظلوم علی، اگر زندگی میں آپ کے گھر میں فاطمہ زہرا سے کوئی غلطی ہو گئی تو فاطمہ کو معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا. غلطی کا نام سنا علی زاروں قطار رونے لگے. فاطمہ آپ کو غلطی، علی شرمندہ ہے، علی کے گھر میں فاقے کیے، چکیاں پیسی. علی فاطمہ اپنے بابا سے علی کی شکایت نہ کیجیے گا کہ علی کی موجودگی میں کسی شقیق نے آپ کے رخسار پر تماشا مارا. اپنے بابا کو بتا دیجیے گا علی مجبور تھے، آپ کی وصیت پر عمل کر رہے تھے، بس چونکہ اختتامی مجلس ہے 2 جملے سیدہ کے جنازے سے متعلق عرض کروں. علی باہر گئے مسجد نبوی میں اور بیوی کی رحلت ہوئی. سلمان دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے علی کو خبر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے. جیسی سنا میں نے روایتوں میں دیکھا فقہاء سے سنا فسقط علی وجہہ، جیسے علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے حسین منہ کے بل کربلا پر گرے تھے.
شہادت کی خبر سنی، جیسے سنا علی منہ کے بل زمین پر گرے۔ میں آج روایت پڑھ رہا تھا، بی بی کی شہادت کے بعد 7 دن تک علی گھر سے باہر نہ آئے، 7 دن تک علی گھر سے باہر نہ آئے، یہاں تک کہ 8ویں دن سلمان، ابو ذر، مقداد، چند صحابہ ایک مرتبہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، علی مر جائیں گے۔ ایک مرتبہ گھر آئے، دق الباب کیا، کسی صحابی کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نے دروازہ کھولا، کہا آپ کے بابا سے ملنا چاہتے، ایک لمحے کے لیے آپ کے بابا کی زیارت کرنا چاہتے۔ سنیں گے؟ اجازت ملی ہے۔ جب داخل ہوئے، سلمان روایت کرتے ہیں علی کا چہرہ اس طرح سے زرد تھا، ہمیں لگ رہا تھا علی کی موت ہو جائے گی۔ عجیب منظر جو دیکھا، وہ بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسلی دیتے ہیں، صبر کرو تمہاری ماں مر گئی، لیکن علی اتنے دکھی ہیں فاطمہ کی شہادت پر، علی تسلی نہیں دے رہے، آگے بڑھ کر بچے علی کو تسلی دے رہے ہیں۔ کبھی نہ رونے والے علی، کبھی نہ رونے والے علی، کہاں کہاں روئے، کہاں کہاں روئے۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں میں ام سلمہ، ہم دونوں مولا متقیان کے ہمراہ بی بی کو غسل دے رہے تھے، اور علی ہم دونوں سے کہہ رہے تھے اسماء، ام سلمہ آہستہ گریا کرو، مبادا تمہارے گریا کی آواز اہل مدینہ تک جا پہنچے۔ مجھے نبی زادی نے وصیت کی ہے فلاں فلاں کبھی میرے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ اسماء آہستہ ہو، ام سلمہ آہستہ ہو، لیکن اسماء کہتی ہے مجھے نہیں معلوم علی کو اچانک کیا ہوا، علی نے سیدہ کو غسل دینا چھوڑ دیا، اپنا سر دیوار پر رکھا اور اس طرح سے رونے لگے۔ اس طرح سے رونے لگے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی۔ اسماء کہتی ہے علی آپ تو ہمیں منع کر رہے تھے، کس شے نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ اسماء میں فاطمہ کی مظلومیت پر روتا ہوں۔ ارے مجھے فاطمہ نے نہیں بتایا، میری ساری بستیاں ٹوٹ چکی۔ عزیزو آخری جملہ عرض کروں، آخری جملہ عرض کروں، غسل مکمل ہوا، کفن دیا گیا، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ سیدہ کو کفن دیا گیا۔ یہ راز میں نہیں بتا پاؤں گا دوسری مرتبہ کفن کیوں دیا گیا، وہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ کفن کے بعد مولا متقیان نے باری باری بچوں کو بلایا، آؤ آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر لو۔ حسن آئے، پھر حسین کی نوبت آئے، لیکن دروازے کی دہلیز پر رک گئے۔ علی نے فرمایا حسین کیا اپنے ماں کے چہرے کی زیارت نہیں کریں گے؟ کہا بابا میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ کہا بیٹا پھر رک کیوں گئے؟ کہا بابا صرف ایک بات کا جواب دیجیے، اللہ کی نگاہ میں میری ماں کا مقام زیادہ ہے یا جناب مریم کا؟ کہا بیٹا آپ کی ماں کا مقام مریم سے بہت بلند ہے۔ کہا پھر میرا مقام زیادہ ہے کیا جناب عیسیٰ کا؟ کہا بیٹا آپ فخر حضرت عیسیٰ ہو۔ کہا اگر میری ماں مریم سے افضل، میں عیسیٰ سے افضل، تو عیسیٰ اس وقت تک اپنی ماں کی میت پر فاطمہ زہرا نہیں بلائے گی۔ میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں جس دن بی بی کو ضرب لگی تھی، اس دن سے لے کر روز شہادت تک بی بی کبھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی تھی، لیکن اب جب حسین نے کہا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا،
لیکن اے حسین، کل کربلا میں آپ کی لاش پر آپ کی بیٹی سکینہ آئے گی۔ لیکن شبر ویسے الگ نہیں کرے گا جیسے آپ کو الگ کیا گیا۔ بس آخری جملہ عرض کروں، شرمندہ ہو چونکہ آج اختتامی فرصہ ہے، جی چاہتا ہے ایک جملہ اور عرض کروں۔ وقت دعا ہے، اپنی حاجات کو دلوں میں لائیے، اللہ سے فاطمہ کے ذریعے سے دعا مانگیے، خدا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ پروردگار ہمارے آبا و اجداد کو شفاعت فاطمہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں روز قیامت کبھی ان افراد کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا جنہوں نے تیرے نبی کی بیٹی کے گھر کو جلایا، جنہوں نے تیری نبی کی بیٹی کو گھنٹوں اپنے دربار میں کھڑے رکھا۔ ادھر حسین گئے، حسین نے ماں کی زیارت کی، آخری مرتبہ آخری لمحے میں ایک مرتبہ علی نے فرمایا فضا، بس آخری جملہ سنو اور اجازت دو، فضا جاؤ جا کر میری بیٹی زینب کو بلاؤ کہ آ کے ماں کی زیارت کر لیں۔ سنیں گے جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں پر جناب ثانی زہرا کا قیام تھا، کیا جملہ کا کہا فضا ابھی میں اپنی ماں کی میت پر اپنے سر سے ردا ہٹا کر ماتم کروں گی، گریہ کروں گی۔ اے فضا مجھے